حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آپ تمامی حضرات کا ہم فیض سمنا چینل میں استقبال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ والی لکھنؤ جناب امجد علی شاہ کے ہاں شاہجہاں پور کے ایک خاص صاحب کسی بڑے فوجی عہدہ میں جرنیل یا کرنل تھے. 25 سال کی عمر میں اچانک وہ گونگے ہو گئے. زبان چل رہی تھی، بات چیت کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اچانک وہ گونگے ہو گئے. اب نہ زبان سے کچھ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اشارہ ہی سمجھ سکتے تھے. ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ رتھ اور بہلی اور چھکڑوں میں سامان وغیرہ لاد کر نوکر چاکر لونڈی غلام 20-25 آدمیوں کے قافلہ کے ساتھ اپنے اس گونگے بیٹے کو لے کر درگاہ کے چوشا شریف میں حاضر ہوئی اور مکمل 3 سال تک اپنے لڑکے کو لے کر یہی ٹھہری رہی. اس 3 سال کے قیام میں ان کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت اور جو کچھ بھی تھا سب خرچ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے، مانگنے پر مجبور ہو گئے. کہتے ہیں کہ ان 3 سال کے بعد ہر 8ویں دن برقع اوڑھ کر کے چوشا شریف میں اولاد مخدوم اشرف میں سیدانیوں کے پاس جاتی. وہ تمام بیویاں کوئی آٹا، کوئی چاول، کوئی دال، کوئی نقد پیسہ سے ان کی مدد کرتی تھی. ان کے پاس یہ سامان اس قدر ہو جاتا تھا جو 8 دن کی خوراک کے لیے کافی ہوتا تھا. اس طرح سے اس عورت کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ ہر جمعرات کو وہ چوشا شریف جاتی اور مخدوم زادیاں ان کی کفالت کرتی. ایک روز شب میں تہجد کے وقت ماں اور وہ گونگا بیٹا درگاہ شریف میں آستانہ کے مین دروازے کے پاس بیٹھا تھا کہ دفعتاً اس مریض لڑکے نے آواز دی، گونگے لڑکے نے آواز دی، اماں پانی پلاؤ. وہ ماں جو پریشان تھی خوشی خوشی اٹھی اور نیز شریف سے ایک پیالہ پانی لا کر اپنے اس بیٹے کو پلایا. اسی وقت سے وہ لڑکا اچھا ہو گیا. پھر تو دوسرے دن وہ پٹھانی عورت، وہ ماں کے چوشا شریف میں تمام بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے بغرض ملاقات آئی. سب نے اپنی اپنی ہمت کے اعتبار سے تمام خواتین نے اس کے سفر خرچ کا پیسہ جمع کیا، سب نے نقد پیش کی اور وہ ماں اپنے اس لڑکے کو لے کر لکھنؤ پہنچ گئی. خدا کی قدرت دیکھیے کہ 1 سال کے درمیان میں اس لڑکے کو دربار شاہی سے وہی عہدہ ملا جو پہلے ملا تھا. 2 برس کے بعد پھر وہ پٹھانی بیوی اسی کر و فر کے ساتھ رتھ بہلی گاڑی سے نوکر چاکروں کے ساتھ دربار مخدوم اشرف میں حاضر ہوئی اور مکمل نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوئی اور اپنے حوصلہ کے مطابق اور اپنے ہمت کے موافق نظر و نیاز کی اور کھانے پکا کر غربا کو تقسیم کیے. پھر اس کے بعد وہ پٹھانی عورت، وہ ماں کے چوشا شریف میں مخدوم زادیوں سے ملاقات کے لیے گئی. ساتھ میں سونے اور چاندی کے زیورات اور بھی بہت کچھ بنوا کر لائی تھی. اس عورت نے ہر سیدانی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کیا. ناظرین کرام، یہ واقعہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے اور آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارگاہ مخدوم اشرف میں مایوس لوگ گوہر مراد پا کر ہی واپس ہوتے ہیں. سچ کہا ہے، ہر کے آمد بردرت امیدوار بر نگردد تا نیابت مدعا. یعنی جو بھی مخدوم پاک کے آستانے پر آتا ہے صدق دل کے ساتھ تو وہ اپنی مراد پا کر ہی یہاں سے جاتا ہے. اور اس واقعہ سے اس بات پر بھی اچھی روشنی پڑتی ہے کہ چوشا شریف میں اولاد مخدومی میں وہ بھی سیدانیوں میں کس قدر فیاضی اور سخاوت پائی جاتی ہے اور ان کے اندر محتاجوں، لاچاروں، بے کسوں کی ضرورت کو پوری کرنے کا جذبہ کس قدر پایا جاتا ہے. اللہ پاک
ہم سب کو فیضان مخدوم اشرف سے مالا مال کرے اور انہی کے سائے کرم میں جینے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔